حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس شخص کی موت کے وقت تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کی بخشش کی دعا مانگو۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بندہ درود شریف کی کثرت کرے۔ جاننا تو ہے ہی اس کے مرنے کا جب وقت آئے تو اللہ عز و جل خالق کائنات مخلوقات سے فرمائے کہ اے مخلوقات، اس بندے کی بخشش کی دعا مانگو، یہ میرے نبی پر درود پاک کی کثرت کرنے والا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی چمکتی دمکتی رات اور جمعہ کے روشن دن پر درود شریف کی مجھ پر کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ اس دن برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا درود شریف پیش ہوتا ہے، آپ کے نام کی حاضریاں لگتی ہیں۔ تو بڑی قسمت کی بات ہے کہ جمعہ کے دن آپ درود شریف کی کثرت کریں۔ حضور سید عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، گواہی کا دن ہے، اور اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب تم میں سے جمعہ کے دن کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا پڑھا گیا درود شریف میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک تو گواہی کا دن ہے، اور دوسرا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور درود شریف جو ہم باوضو حالت میں طہارت حاصل کر کے جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، تو اس حدیث کے تحت پتہ چلا درود شریف کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے ہمارا درود دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے روز جمعہ اور شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع بن جاؤں گا، یعنی حضور سفارش کریں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ روز جمعہ شب جمعہ ہم درود شریف کی کثرت کریں تو قیامت کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ عز و جل ہمارے شفیع بن جائیں گے، سفارشی بن جائیں گے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کیا کریں، فضول باتوں میں وقت مت ضائع کریں۔ آئیے اگلی حدیث سنیں۔ دلائل الخیرات کے حوالے سے یہ حدیث سماعت فرمائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار درود شریف پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی سب کو کافی ہو جائے۔ تو خود سوچ لیں کہ اس نور کی کیفیت، اس نور کا عالم اور اس نور کی برکتیں اور رحمتیں کتنی ہوں گی کہ ایک شخص جو روز جمعہ 100 بار صرف درود شریف پڑھے اور اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا قیامت کے دن کہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے پھر بھی ختم نہ ہو، کافی ہو جائے۔ تو روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حضور سید عالم تاجدار کائنات صاحب علم نشرح حسنین کے نانا جان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ درود شریف کی کثرت کر لیا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود شریف میرے دربار میں پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ جو بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے اسے فرشتے نہیں پہنچاتے بلکہ میں خود سنتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ بندہ درود شریف کی کثرت کرے شب جمعہ اور روز جمعہ، برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درود شریف فرشتے نہیں پہنچاتے، اس حدیث پاک کے تحت حضور خود اس درود شریف کو سنتے ہیں۔ تو کتنی قسمت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی برکت اور رحمت کی بات ہے کہ بندے کا خود حضور درود شریف سنے۔ یہ کتنے برکت کا سودا ہے، کتنی رحمت کا سودا ہے، کتنی فضیلت کا سودا ہے کہ بازار مصطفیٰ میں ہمارے نام کی حاضری لگے، ہمارے ماں باپ کے نام کی بھی حاضری لگے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، حالانکہ ماں باپ قبر میں بھی ہوں پھر بھی ان کے نام کی حاضری لگ رہی ہو۔ نہ ہماری نماز کسی کام کی، نہ ہمارے اعمال کسی کام کے، نہ ہمارے دعائیں مانگنا آتی ہیں، نہ ہمیں التجا کرنا آتی ہے، نہ ہمارے پاس سوز و گداز ہے، نہ آواز ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ رنگ ہے، نہ چاشنی ہے، نہ لذت ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اتنے گناہگار سیاہکار ڈوبی ہوئی ذلت میں
کچھ بھی نہیں، ہم کسی کھاتے کے بھی نہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث سے دہلوی بھی فرماتے ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ نے یہ صفت حضور کو عطا فرمائی کہ جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو حضور ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تصور باندھا کریں، ایسا گمان کیا کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم حضور کو درود سنا رہے ہیں۔ برگاہ رسالت مآب میں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں۔